السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورہ الرعد کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں یہ باتیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہے سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر جو بھی یہ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے پوری تدبیر فرما رہا ہے۔ پوری کائنات کا نظم، اس کا جو نگرانی کرنا، اس کا توازن، ساری تمام چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہ مضمون بھی ہمارے سامنے بار بار قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نشانیوں سے یہ چاہتا کہ انسان، صرف مسلمان نہیں، یا اس کا پڑھنے والا جو بھی پڑھے اس کو، تو وہ جو ہے نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کو سمجھے کہ وہ کیسا ہے، کون ہے، کیا قدرت ہے، کیا کر سکتا، یہ تمام چیزیں تو نشانی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ شاید کا کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لگایا کہ ظاہر ہے وہ مرحلہ موت کے بعد شروع ہو جاتا، اور جو ہے جو آثار کائنات کی گواہی اللہ نے جو پیش کیا، ان کی یہ شہادت بالکل ظاہر ہے کہ اس عالم کا خالق مدبر ایک ہی ہے۔ لیکن یہ بات کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور عدالت الہی میں انسان کی حاضری، جزا سزا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں، ان کے برحق ہونے پر بھی یہی آثار شہادت دیتے ہیں۔ تو شاید فرمایا کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اب ہم پر ہے کہ ملاقات تو ہونی ہے، تو ہم اچھے ایمان اور عمل صالح سے ملیں گے یا جو ہے نافرمانی یا اس سے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا اختیار دیا۔ پھر آگے فرمایا اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی۔ زمین اللہ تعالیٰ نے پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے۔ دریا بھی اس کے اندر ہے، حالانکہ 3 حصے پانی ہونے کے باوجود اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دریا بھی بہا دیے، کنویں بھی اس کے اندر ہیں۔ پھر انسان زمین سے بھی پانی استعمال کے لیے نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین جو ہے یہ گاڑ دی، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کھوٹے کے مانند جو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا اس لیے تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے، وہ اپنا توازن برقرار رکھے۔ اللہ بہتر جانتا جو ہے اس کے صحیح مفہومات۔ بہرحال ہمیں جو اللہ بتا رہا ہے اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں دن پر رات، رات کے بعد دن مسلسل چلا آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، بلکہ
کروڑوں سال ابھی تک انسان نے تحقیق نہیں کر سکا کہ کتنے سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو کروڑوں سال سے جو یہ معاملہ چل رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے یہ چلا رہا ہے، اور دن پر رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں پھر اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے یہاں پر، ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر سے کام لیتے ہیں۔ آیات لقوم یتفکرون، ان ساری چیزوں میں جو بھی نشانیاں ہیں جو غور فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر؟ اللہ یہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو سمجھیں، سمجھنے کے ساتھ ساتھ جتنا اللہ نے ہم کو صلاحیت دی اتنا غور فکر کریں، اور عقل سے کام لینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ عقل سے ہم کیا کام لیں؟ عقل سے ہم یہ کام لیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور ٹیڑھا راستہ اور راستے کون سے ہیں، ٹیڑھے راستوں سے بچا جائے اور سیدھے راستے پر چلا جائے۔ تو یہ عقل سے ہمیں جو ہے اس کو یہ کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، اور عقل سے ہم بہت سارے کام لیتے ہیں۔ تو ہدایت کا کام کیوں نہیں ہم یہ کرتے؟ کیوں نہیں اس بات پر غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع کائنات بنائی تو یوں ہی کھیل کے لیے بنائی، اور یہ نعمتیں اللہ نے جو ہم کو عطا کی کیا ایسے ہی ہم کو نعمتیں اللہ نے عطا کی کہ اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ ان نعمتوں کا، یہ جسم جو زندگی ہم نے جو تم کو دی ہے وہ کیسے تم نے کیے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر انسان غور فکر کرے تو اس سے جو ہے انشاءاللہ اس کو اہدنا الصراط المستقیم جو ہے مل جاتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں۔ زمین اتنی، حالانکہ ایک حصہ زمین ہے، 3 حصے پانی ہے۔ زمین کے مقابلے میں پانی کی مقدار، پانی جو ہے بہت پھیلا ہوا ہے، زمین کم ہے، محدود ہے، اس کے باوجود الگ الگ خطے زمین میں پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ یعنی ساری زمین کو اس نے یکساں بنا کر نہیں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے سب زمین کو یکساں بنا کر نہیں رکھ دیا، بلکہ اس میں بے شمار خطے پیدا کر دیے ہیں جو متصل ہونے کے باوجود جو ہے شکل میں، رنگ میں، مادہ ترکیب میں، خاصیتوں میں، قوتوں اور صلاحیتوں میں، پیداوار اور کیمیاوی یا معدنی خزانوں میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان مختلف خطوں کی پیدائش اور ان کے اندر طرح طرح کے اختلافات کی موجودگی اپنے اندر اتنی حکمتیں اور مصلحتیں رکھتی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کو یکساں نہیں بنایا، الگ الگ خطے ہیں، ان کے اندر ان کے جو مادے کے ترکیب الگ الگ ہے، خاصیتیں الگ الگ ہیں، اور ان کی پیداوار بھی الگ الگ ہے۔ چاول کی پیداوار کے لیے زیادہ پانی درکار ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں گندم کے لیے کم، اور دوسری چیزوں کے لیے اور کم، اور ہر زمین کی ایک الگ الگ جو ہے کوالٹی ہوا کرتی ہے، اور اسی مناسبت سے زمین جو ہے پیداوار دیتی ہے۔ فرٹائل لینڈ کر کے ہم کہتے ہیں نا، لینڈ بہت فرٹائل ہے، زرخیز ہے، یہاں پہ پیداوار اچھی ہوتی، تو یہی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی حکمت سے وہ صلاحیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو چھپا رکھی ہیں اس کے اندر، اور انسان اس کو استعمال کرتا ہے۔ دوسری مخلوقات سے قطع نظر صرف ایک انسان ہی کے مفاد کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی مختلف اغراض اور مصالح اور زمین کے ان خطوں کی گونا گوئی کے درمیان جو مناسبتیں اور مطابقتیں پائی جاتی ہیں، اور ان کی بدولت انسانی تمدن کو پھلنے پھولنے کے جو مواقع پہنچے ہیں، وہ یقیناً کسی حکیم کی
کی فکر اور اس کے سوچے سمجھے منصوبے اور اس کے دانش مندانہ ارادے کا نتیجہ ہیں۔ اسے محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے کے لیے بڑی ہردرمی درکار ہے۔ تو یہ اتفاقی طور پر نہیں ہوا۔ زمین کے الگ الگ خطے، الگ الگ جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں وہ اتفاقی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ چیز رکھی ہے، پیدا کی ہے، ویسے پیدا کی۔ بہت سارے ہوتے ہیں، اب ریگستان والی زمین کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا وہاں پہ، ریگستان والی زمین، اور جہاں یہ ہے معتدل کلائمیٹ ہے وہاں کی پیداوار الگ ہے، وہاں کے لیے زمین الگ ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے بڑی نشانی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلوا رہا ہے۔ الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، کھجور کے درخت، ناریل کے درخت، انگور کے باغ، سب الگ الگ جو ہے وہ خاصیت ہے پیداوار کی، اس مناسبت سے وہ پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ ایکھیرے ہیں اور کچھ جو ہے دوہرے، یعنی کھجور کے درختوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑ سے ایک ہی سٹیم تنا نکلتا، اور بعض میں ایک جڑ سے 2 یا زیادہ تنے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کے اندر پیدا کی ہیں۔ بہت انسان کتنا بھی غور کرے جو ہے وہ کم ہے۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ایک طرف سے کھجور نکلتے، ہاں، ایک طرف سے کھجور، نہیں نکلتے، ہاں ہے اللہ، اور وہ بھی مختلف اقسام ہے کھجور کی بھی، اور ان کی مٹھاس، ان کی شیرینی اور ان کے فوائد وغیرہ، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہ ہیں، الگ الگ ان کی خاصیتیں ہیں۔ تو یہاں پر کھجور کے درختوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی جڑ سے ایک ہی تنا نکلتا، اور بعض میں ایک جڑ سے 2 یا زیادہ تنے نکلتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دیکھنے میں نہیں آتا۔ لیکن عربستان میں، وہاں اگر ہم ریگستان میں اور جہاں اس کی پیداوار زیادہ ہے وہاں پہ یہ بات دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو ایکھیرے پیدا کیے، ہاں تو 2 درخت نکلتے ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ نے ایکھیرے پیدا کیا اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے دوہرا پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے۔ اب الگ الگ پانی نہیں ہے، ابھی جتنے پیداوار ہے ان پیداوار کو ایک ہی پانی سیراب کرتی ہے، کوئی اسپیشل اور خاص پانی نہیں ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ یعنی نباتات کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو خصوصیات رکھی ہیں، اور ایک ہی پانی سے جو سیراب کرتا ہے، لیکن مزے میں کسی کو اللہ تعالیٰ بہتر بنا دیتا اور کسی کو کمتر بنا دیتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی چیز ہے جس پر ہم غور فکر کر کے جو راہ حق پر چل سکتے ہیں۔ پھر اس کے آگے فرمایا جا رہا ہے ان سب چیزوں میں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ دیکھو کتنی بار یہ بات آ رہی ہے قرآن میں، اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ کتنا زور دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس پر کتنا توجہ دینا چاہیے، کتنا اس پر ہم کو بھی جو ہے سمجھنا اور فکر کرنا چاہیے۔ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا بہت سی نشانیاں، بے شک بہت سی نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ عقل اللہ نے صرف ایسے ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان عقل سے کام لے، اور عقل سے کام لینے والا سب سے افضل کام یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے کا یہ کرے، دعا کرے اور سیدھے راستے پر چلے۔ تو اس آیت میں اللہ کی توحید
اور اس کی قدرت اور حکمت کے نشانات دکھانے کے علاوہ ایک اور حقیقت کی طرف بھی لطیف اشارہ کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں کہیں بھی یکسانی نہیں رکھی۔ صرف زمین کا تذکرہ نہیں بلکہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یکسانی نہیں رکھی ہے۔ اب یہی چیز دیکھو کہ اب ہمارے چہرے صرف اتنا ہی حصہ ہے، 2 آنکھ، 1 ناک، 1 منہ، جو ہے اتنا ہی حصہ ہے۔ کروڑوں انسان ہیں لیکن کسی کا چہرہ جو ہے ملتا نہیں، الا ماشاء اللہ کروڑ میں 1-2 کروڑ میں 1-2 کا جڑواں اگر ہوئے تو ملتا ہے، کہ یہ ایک کتنی بڑی نشانی ہے۔ چہرے اگر ہم کمپیوٹر پر بھی اتارنا چاہیں گے تو نہیں اتار سکتے، تو ان چہروں کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی جو ہے یہ رکھا ہے، فرق رکھا ہے۔ اور پھر اس سے باریک چیز یہ دیکھو کہ انسان کی انگلیوں، ہاتھ پر جو انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کے نشان، ان انگلیوں کے لکیریں پور پور بھی ہم بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا۔ تو جب ہم اس کا یہ کرتے ہیں، فنگر پرنٹنگ لیتے ہیں، تو یہ بھی ہر انسان کا میچ نہیں ہوتا۔ کروڑوں انسان ہیں لیکن کروڑوں انسان کا جو ہے یہ میچ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے پولیس، کرائم برانچ وغیرہ جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی پر جو ہے اعتماد کرتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ حصہ بھی کتنا ہے، 1 انچ کا حصہ ہے، 1 انچ کا حصہ بھائی آدھا انچ ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، اور صرف لائن تو اتارنا ہے، کتنے قسم کے ہوں گے لائنیں، اور ایک ہاتھ کے اندر بھی ہر انگلی کے لائن الگ الگ ہے، ہر انگلی کی لائن الگ الگ ہے، یعنی کتنی بڑی نشانی ہے یہ، کتنی، کیا انسان کر سکتا، کیا یہ اپنے آپ ہو سکتا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا، تخلیق کیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں اللہ کی توحید اور اس کی قدرت اور حکمت کے نشانات دکھانے کے علاوہ ایک اور حقیقت کی طرف بھی لطیف اشارہ کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں کہیں بھی یکسانی نہیں رکھی، یکسانی کہیں بھی نہیں ہے، ایک ہی زمین ہے مگر اس کے خطے اپنے اپنے رنگوں، شکلوں، خاصیتوں میں جدا ہیں۔ یہاں کی مٹی، گلبرگہ کی مٹی، بیدر کی مٹی، بیدر کی مٹی لال ہے، اور یہاں کی بلیک سوئل ہے، یہاں کی زمین کی پیداوار کی الگ خصوصیات ہیں، اور بیدر اور اس کے اطراف کی مٹی کے الگ خصوصیات ہیں، وہ زیادہ جو ہے وہ فرٹائل ہے، سرسب وہ زیادہ جو ہے پیداوار یہ کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھا ہے، ایک ہی زمین، ایک ہی پانی ہے، مگر اس سے طرح طرح کے غلے اور پھل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ زمین الگ ہونے کے باوجود اللہ جو پانی دے رہا ہے اس کے ذریعے سے غلے اور پھل جو ہے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک ہی درخت ہے اور اس کا ہر پھل دوسرے پھل سے نوعیت میں متحد ہونے کے باوجود شکل اور جسامت اور دوسری خصوصیات میں مختلف ہے۔ ایک ہی جڑ ہے اور اس سے 2 الگ تنے نکلتے ہیں، اس میں سے ہر ایک اپنی الگ انفرادی خصوصیات رکھتا ہے۔ ان باتوں پر جو شخص غور کرے گا وہ کبھی یہ دیکھ کر پریشان نہ ہوگا کہ انسانی طبع اور میلانات اور مزاجوں میں اتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ انسانوں کا بھی یہ 5 انگلی بھی ہے، 5 انگلی برابر بھی نہیں ہے، اور 5 انگلی کے لائن بھی برابر نہیں ہے۔ تو اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احترام کیا ہے، جیسا کہ آگے چل کر اسی صورت میں فرمایا گیا کہ اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو یکساں بنا سکتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اگر اللہ چاہتا تو سب انسان کو یکساں بنا دیتا، مگر جس حکمت پر اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ یکسانی کی نہیں بلکہ تنوع اور رنگا رنگی کا متقاضی ہے۔ اب یہ تنوع جو ہے یہ اب کیا ہے، یہ ہمارے اس کے اور تفسیر سے
جو ہے مطالعہ کرنا پڑے گا۔ سب کو یکساں بنانے کے بعد تو یہ سارا ہنگامہ جو ہے، یہ سارا ہنگامہ وجود وہی بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ پھر آگے فرمایا گیا، اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی سیرت، کردار، اخلاق روز بروز دیکھتے جا رہے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے آتے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا، جب مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ یعنی یہ اشکال تھا ان کے اندر، ڈاؤٹ تھا، وہ یقین سے مانتے نہیں تھے۔ انہیں کیا بولتے ہیں؟ منافق بھی بولتے ہیں۔ تو یہ یعنی ظاہر میں کچھ اور اندر دل میں کچھ اور، یہ منافق ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یعنی ان کا آخرت سے انکار، دراصل اللہ سے اور اس کی قدرت اور حکمت سے انکار ہے۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا غیر ممکن ہے، بلکہ ان کے اسی قول میں یہ خیال بھی پوشیدہ ہے کہ معاذ اللہ وہ خدا عاجز، درماندہ اور نادان اور بے خرد ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ ایسا ہی لوگ سوچتے ہیں۔ اس پر تعجب ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ اس پر تعجب ہے ان کا۔ نہیں پیدا کیے جائیں گے اس پہ تعجب کرنا چاہیے، جزا سزا نہیں ملے گی اس پر تعجب کرنا چاہیے، انصاف عدل نہیں ملے گا اس پر تعجب کرنا چاہیے۔ یہ آخرت، یہ مر کر دوبارہ اٹھنا اسی لیے ہے تاکہ انسان کو اس کی جزا ملے یا سزا ملے، یہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، تو تم کو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، یعنی ایسے جو ہے ہم کیوں نہ ہو، مطلب اس پر تعجب ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا۔ رب سے کفر کرنے کی مراد رب کے باغی، رب کی سرکشی کی، اور انکار کیا، حق بات کو چھپایا۔ اور ان کے بارے میں یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ طوق کیا چیز ہے؟ گردن میں طوق پڑا ہونا قیدی ہونے کی علامت ہے۔ پرانے زمانے میں یہ زیادہ دیکھا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت کے، اپنی ہٹ درمی کے، اپنے خواہشات نفس کے اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے اسیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ آزادانہ غور فکر نہیں کر سکتے، انہیں محدود ہے۔ اور یہ جو ہے آزادانہ نے فریڈم، آزادی کے ساتھ سوچ نہیں سکتے اور نہ ڈیسیشن لے سکتے۔ اسی لیے کیا کر رہے وہ؟ باپ دادا کی پیروی کر رہے، رسم و رواج کی پیروی کر رہے، نفس کی پیروی کر رہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی جو یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں۔ حالانکہ پیروی ہونی کس کی چاہیے تھی؟ بندگی، اطاعت، فرما برداری اللہ کی ہونی چاہیے تھی۔ انہیں ان کے تعصبات نے ایسا جکڑ رکھا کہ آخرت کو نہیں مان سکتے، اگرچہ اس کا ماننا سراسر معقول ہے، اور انکار آخرت پر جمے ہوئے ہیں اگرچہ وہ سراسر نامعقول ہے۔ یہ تھی، اور یہ جہنمی ہے، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ جو بھی ہدایت تو نے ہمیں دیا ہے اسے برقرار رکھے، اور موت جو ہے اسی جو ہے اس کا خاتمہ ہمارا جو ہے ایمان پر ہو، کلمے پر ہو، یہ ہماری دعا رہتی رہنی چاہیے، اور ہدایت پر ہو، ایمان پر ہو، محتاج نہ بنائے، کسی کا محتاج بھی جو ہے نہ بنائے۔ تو یہ بہت جی ایمان کے ساتھ اٹھا، ایمان پر خاتمہ کر، یہ تمام چیزیں ہیں
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔